نوجوان اسے پسند آیا تھا، اس لیے جب اس کا گھر آ گیا تو اس نے وزیرزادے کو اندر آنے کی دعوت دی۔ اس نے سوچا کہ میری بیوی اور بیٹی بھی اس کی حرکتیں دیکھ کر محفوظ رہوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، وزیرزادے نے اس کی دعوت کے جواب میں کہا، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے گھر کے شہتیر مضبوط ہیں یا نہیں؟ اب تو کسان جھلا ہی گیا اور اسے وہیں چھوڑ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ البتہ جب بیوی اور بیٹی پر نگاہ پڑی تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ باہر ایک نوجوان کھڑا ہے، اس نے انہیں بتایا، دیکھنے میں اچھا خاصا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیچارہ پاگل ہے۔ بھئی اس کی باتوں کا کوئی سر پیر میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ اب دیکھو، ابھی میں نے اسے کہا کہ بھائی جتنے دن اس گاؤں میں رہو ہمارے گھر میں قیام کرو، لیکن آگے سے مجھے پوچھتا ہے کہ میرے گھر کی شہتیر مضبوط ہیں یا نہیں، یہ بتاؤ گے تو اندر آؤں گا۔ کسان کی بیٹی بہت عقل مند اور زیرک تھی، اس نے باپ کی بات سن کر کہا، ابو یہ نوجوان پاگل یا بیوقوف نہیں، وہ صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ اس کی میزبانی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں۔ ارے واقعی، اب میری بات سمجھ میں آئی، کسان نے کہا۔ اس نے اور بھی عجیب عجیب باتیں کی، تم ہی بتاؤ کہ ان میں کیا رمزیں پوشیدہ تھیں۔ پہلے اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تھوڑی دیر میں اسے اٹھا لوں اور تھوڑی دیر وہ مجھے اٹھا لے تو ہم دونوں کا سفر آسان ہو جائے گا۔ بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب سیدھا ہے، لڑکی نے کہا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کوئی بات کریں اور وہ کوئی بات کرے تو باتوں باتوں میں سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ اب سمجھا، کسان نے کہا۔ پھر اس نے ایک گندم کے کھیت کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا کہ یہ پتہ نہیں یہ کھیت کھایا گیا ہے یا نہیں کھایا گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ لڑکی نے کہا، اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ پتہ نہیں کھیت کا مالک کسی کا مقروض ہے یا نہیں۔ اگر وہ کسی کا مقروض ہے تو ساری فصل تو اسے قرض میں دینی پڑ جائے گی، ایسے میں وہ کھیت اس کے لیے کھائے برابر ہی ہے۔ بہت اچھے، کسان نے کہا۔ اچھا اب یہ دیکھو کہ جب ہم ایک گاؤں میں پہنچے تو اس نے اپنا خنجر مجھے دے کر کہا کہ 2 گھوڑے لے آؤ اور خیال رکھوں کہ خنجر کہیں کھونے نہ پائے۔ کسان کی بیٹی ہنس دی اور بولی، ابو وہ سچ مچ کے گھوڑے نہیں مانگ رہا تھا بلکہ کہہ رہا تھا کہ کسی درخت کی شاخیں اتار کر 2 لاٹھیاں بنا لیں تاکہ چلنے کے دوران ان کا سہارا لیا جا سکے اور ایسا کرتے ہوئے اس کا خنجر کہیں گم نہ کر بیٹھیے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی میرے، کسان نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم ایک شہر سے گزرے جہاں کسی نے ہم سے الیک سلیک کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے جہاں چند لوگوں نے ہمیں بلا کر نان حلوہ دیا۔ اس پر نوجوان نے شہر کو قبرستان اور قبرستان کو آبادی کہہ دیا۔ یہ بات بھی سیدھی سمجھ میں آتی ہے، لڑکی نے کہا۔ اگر شہر میں انسان رہتے ہوں تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ وہاں سے گزرنے والے مسافروں کی خاطر کریں اور کچھ نہیں تو ان سے ہنس کر سلام دعائی کر لیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ مردوں سے بھی بدتر ہوئے۔ دوسری طرف اگر قبرستان میں بھی مہربان اور نیک دل لوگ موجود ہوں تو وہ مردوں کی بستی ہوتے ہوئے بھی آباد ہو جاتا ہے۔ بالکل سچ کہا، کسان نے حیران ہو کر کہا۔ اور پھر ابھی بھی جب ہم ندی میں سے گزر رہے تھے تو میں نے جوتے اتار لیے مگر وہ جوتوں سمیت پانی سے گزر گیا۔ واقعی بہت ذہین نوجوان ہے، اس کی بیٹی نے اچھل کر کہا۔ ہم تو ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوتی ہوں جو ندی میں داخل ہوتے ہوئے جوتے اتار لیتے ہیں۔ ندی کی تہہ میں تیز دھار اور نوکیلے پتھر بھی ہو سکتے ہیں جو پاؤں میں چبھ جاتے ہیں۔ اس کے گول پتھروں پر سے پاؤں رپٹ جائے تو انسان الٹ کر پانی میں گرے اور سر سے پاؤں تک شرابور ہو جائے۔ ایسی بے احتیاطی کرنے کے بجائے اگر انسان جوتوں سمیت پانی سے گزر جائے تو صرف جوتے ہی گیلے ہوں گے اور اس موسم میں وہ بھی جلد خشک ہو جائیں گے۔ کم از کم پاؤں کے زخمی ہونے یا پھسلنے کا خطرہ تو نہیں رہے گا۔ ایسے عقلمند اور ذہین شخص کی میزبانی تو ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہوگی، آپ اسے بلا کر لائیے۔ ٹھیک ہے، کسان نے کہا، میں جا کر اسے لے آتا ہوں مگر وہ کہیں چلا نہ گیا ہو۔ کہیں نہیں گیا ہوگا، لڑکی نے کہا۔ اسے کہیے کہ ہمارے گھر کے شہتین خوب مضبوط ہیں اور میں اس کے لیے ایک تحفہ بھجواتی ہوں تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہم اس کی خاطرداری کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر لڑکی نے ایک پتیلی میں گھی بھرا، ایک جگ میں دودھ بھرا اور اس کے ساتھ 12 روٹیاں رکھ دیں، خوان میں باندھی اور نوکر کو بلا کر اسے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں نوجوان کو دے دے۔ لیکن لڑکی نے کہا، اس کے ساتھ انہیں میرا یہ پیغام دینا کہ چاند پوڑا ہے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ نوکر گھر کی چیزیں میں اکثر چوری کرتا رہتا تھا اور وہ یہ چیزیں لے کر باہر نکلا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور گھی اور دودھ میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر ایک روٹی کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے گھر لے جائے۔ باقی چیزیں لے کر وہ وزیر زادے کے پاس آیا اور اسے کسان کی بیٹی کا پیغام دیا۔
وزیرزادے نے سب چیزوں کا جائزہ لیا اور کہا، میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا اور کہنا کہ چاند پورا نہیں، ابھی نیا ہے، اور مجھے تو سال کے صرف 11 مہینوں کا پتہ ہے، اور لگتا ہے کہ سمندر میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ نوکر کی سمجھ میں کوئی بات نہیں، اس نے سارا پیغام جوں کا توں جا کر لڑکی کو سنا دیا۔ یہ سنتے ہی لڑکی سمجھ گئی، اس نے کھانے کے سامان میں چوری کی ہے۔ اس نے باپ سے کہہ کر فوراً نوکر کے کان پکڑوا دیے اور اسے قرار واقعی سزا دلوائی۔ اس کے بعد وزیرزادے کو گھر میں لایا گیا اور اس کی خوب خاطر مدارت ہوئی۔ لڑکی خلا کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سلطنت کے وزیر کا بیٹا ہے۔ کسان نے اسے بتایا کہ کیسے اس کی بیٹی نے اس کی باتوں کے سارے پوشیدہ مطلب پلک جھپکتے نکال لیے تھے۔ یہ سن کر وزیرزادہ بہت خوش ہوا اور انہیں اپنی ساری داستان کہہ سنائی۔ اس نے انہیں یہ بتایا کہ اس کا باپ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ ساری بات سنا کر اسے کسان کی بیٹی کا مشورہ طلب کیا۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ کسان کی بیٹی نے ساری بات سن کر کہا، یہ ساری مصیبت ایک مچھلی کے ہنسنے کی وجہ سے آئی ہے۔ مچھلی کی یہ ہنسی خدا کی طرف سے ایک اشارہ تھی۔ کیسا اشارہ؟ وزیرزادے نے سوال کیا۔ اشارہ اس بات کا کہ راجا کے محل میں عورت کے بھیس میں کوئی آدمی چھپا ہوا ہے اور راجا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ زبردست! وزیرزادے نے خوش ہو کر تالی بجائی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ ابھی کچھ دن باقی ہیں، میرے والد کو قید خانے میں نہیں ڈالا گیا ہوگا۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ چلیے، ہم راجا کے سامنے جا کر حقیقت بیان کریں گے تاکہ میرے والد کی خلاصی ہو سکے، راجا کی جان بھی بچ جائے اور آپ کو اس کی مناسب کا انعام بھی ملے۔ ہمیں انعام کا لالچ نہیں، کسان نے کہا، لیکن اس قصے کا انجام دیکھنے کے لیے ہم تمہارے ساتھ ضرور چلیں گے۔ اگلے روز وہ سب ایک تیز رفتار بگھی لے کر وزیرزادے کے گھر پہنچ گئے۔ وزیرزادے نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ مچھلی کی ہنسی کا راز ڈھونڈ لایا ہے۔ جب اس کی بتائی ہوئی بات وزیر نے راجا کے سامنے بیان کی تو راجا حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، ناممکن بات ہے، میرے محل میں کوئی آدمی عورت کے بھیس میں نہیں چھپ سکتا۔ اس پر وزیر نے کہا، آپ محل کے باغ میں خندق کھودوائیے اور محل کی ساری کنیزوں کو حکم دیجیے کہ وہ باری باری اس پر سے کود کر گزاریں۔ خدا نے چاہا تو ہمیں جلد ہی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک لمبی سی خندق کھودوائی اور کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ کود کر اسے پار کریں۔ اگر کوئی کنیز اسے پار نہ کر سکی کیونکہ اتنی لمبی چھلانگ لگانا کسی عورت کے بس کی بات نہ تھی، بس ایک کنیز یہ کام کر سکی۔ جب اس کنیز کو پکڑ کر تفتیش کی گئی تو وہ واقعی عورت کے بھیس میں مرد نکلا۔ یوں مچھلی کی ہنسی کا راز کھل گیا۔ رانی کی بھی تسلی ہو گئی اور وزیر کی نہ صرف جان چھوٹی بلکہ بادشاہ کی طرف سے اسے انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ بعد ازاں وزیر نے اپنے بیٹے کی شادی کسان کی بیٹی سے کر دی اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔